بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، میں اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی طرف سے آپ سب کو ایک بار پھر اقرا آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، اس ویڈیو میں جو ہم سبق شروع کریں گے وہ اسلامیات سلسلہ نمبر 5 کا سبق ہے۔ پریپ 6 کلاس کی اسلامیات کا سبق ہے۔ عزیز طلبہ، فرسٹ ٹرم میں آپ نے جو اسباق اسلامیات کے پڑھے تھے اس میں سب سے پہلے آپ نے قرآن کریم سے متعلق بنیادی باتیں پڑھی تھیں، اور اس کے بعد دعا کی فضیلت اور اہمیت پڑھی، اور اس کے ذیل میں آپ نے کچھ قرآنی دعائیں اور مخصوص وقت اعمال کے ساتھ دعائیں جو ہے وہ آپ نے پڑھی، اور پھر حدیث کے حوالے سے آپ نے سبق پڑھا جس میں تقریباً 40 احادیث آپ نے وہ پڑھی، اور یقیناً بعض طلبہ نے یاد بھی کی ہوں گی، تو ان کو جس نے یاد کی ہیں اس کو اسی طرح یاد رکھیں اور اس کو ایک دوسرے کو سناتے رہیں تاکہ وہ احادیث ہمیں یاد رہیں۔ عزیز طلبہ، اب جو ہمارا سیکنڈ ٹرم کا سلیبس شروع ہو رہا ہے وہ علم التجوید سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 33 میں یہ سبق ہے، تو یہ سبق سننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کی اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ہو، اور جب یہ سبق آپ سن رہے ہوں تو وہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہو، اور جو باتیں یہاں آپ کے سامنے نہیں ہیں وہ کتاب میں آپ دیکھتے رہیں تاکہ ان باتوں کا سمجھنا اور ان کا یاد کرنا آسان ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے علم التجوید کا سبق ہے۔ تو علم التجوید، یہ تجوید کا جو علم ہے اس کی تعریف پہلے ہمارے سامنے آ جائے کہ تجوید کہتے کسے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو لفظ تجوید ہے، تجوید کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے لغوی معنی، تجوید کے لغوی معنی ہے کسی کام میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا، کسی کام کو حسین بنانا، خوبصورت بنانا، اچھا بنانا، اس کے تجوید کے لغوی معنی ہیں۔ تو تجوید کے لغوی معنی کیا ہوئے؟ کسی کام میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے جو ہم تجوید کا سبق پڑھ رہے ہیں، اس کی اصل اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو وہ آپ سن لیجئے۔ ہر حرف کو اس کے مخرج سے اور اس کی صفات کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا، ہر حرف کو اس کے مخرج سے اور اس کی صفات کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا، یہ تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے۔ جو بھی حرف ہم قرآن شریف میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے جو منہ سے نکالنے کی جگہ ہے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے تو وہیں سے صحیح سے ادا کرنا، اور اس کی جو صفات ہیں جو آپ انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے 6 کلاس میں، 7 کلاس میں ساری صفات آپ کے سامنے آئیں گی، تو ان صفات کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا یہ تجوید کہلاتا ہے۔ مثلا کون سا حرف کس وقت موٹا پڑھا جائے گا، کس وقت باریک پڑھا جائے گا، کہاں غنہ کیا جائے گا، کہاں مد کیا جائے گا، یہ تمام قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ علم التجوید کہلاتا ہے۔ اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ، اس کے اصول کے ساتھ جو بھی مخارج اور صفات ہیں اس کو کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرتے ہوئے پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اس کے خلاف قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اور جو ایسا کرتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اس کے مخرج کا، اس کی صفات کا یعنی علم تجوید کا خیال نہیں رکھتا تو اس غلطی کو لحن کہتے ہیں، اس خلاف ورزی کو لحن کہتے ہیں، اور لحن کے معنی ہی غلطی کے ہیں،
کہ وہ بندہ اس تلاوت قرآن میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں حرف کی ادائیگی میں غلطی کر رہا ہے۔ تو لحن کے کیا معنی آپ کے سامنے آ گئے کہ غلطی۔ اس کی اصل تعریف کیا ہے؟ یعنی اگر قرآن شریف تجوید کے مطابق نہ پڑھا جائے اور تلاوت قرآن کریم میں تجوید کے طے شدہ اصول جو آپ آگے پڑھیں گے، جو اصول اس کے لیے مقرر ہیں، وہ ان اصول کی پرواہ نہ کی جائے، اس کی خلاف ورزی کی جائے تو اس کو لحن کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ کیا بات آئی کہ ایک تو علم تجوید کے لغوی معنی آپ نے پڑھے کہ کسی کام میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا، اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا آئی سامنے؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے اور اس کی صفات کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ اور جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو تجوید کے اصول ہیں اس کو ادا نہیں کرتا، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کو لحن کہتے ہیں۔ اب یہ بات دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے اسکرین میں بھی موجود ہے اور آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ لحن جو قرآن کے تجوید کے اصول کی خلاف ورزی ہے، جو غلطی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ یہ کتنی طرح کی ہیں؟ دو طرح کی ہیں، ایک جلی دوسری خفی۔ ایک جلی دوسری خفی، یعنی ایک قسم لحن جلی اور دوسری قسم لحن خفی۔ تو لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ تو پہلے ہم لحن جلی کی تعریف پڑھ لیتے ہیں کہ لحن جلی کسے کہتے ہیں۔ لحن جلی یعنی تلاوت قرآن میں نمایاں اور واضح غلطی کرنا، نمایاں اور واضح غلطی کرنا، یعنی ایسی غلطی کرنا کہ جو صاف طور میں سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کوئی ایسی غلطی کر لینا جو صاف طور پر سمجھ میں آئے کہ یہ بندہ، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کریم کی تلاوت میں غلطی کر رہا ہے۔ اب یہ لحن جلی کیسے ہوگی؟ کوئی نمایاں اور واضح غلطی جو ہوتی ہے وہ کس طور پہ ہو سکتی ہے؟ اس کی عزیز طلبہ تین صورتیں ہیں، تین طریقے سے لحن جلی یعنی یہ ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس میں نمایاں اور واضح طور پہ پتہ چل جائے کہ یہ تلاوت کرنے والا غلطی کر رہا ہے۔ مثلا پہلی غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لینا، حرف کچھ اور ہے اس کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لینا۔ مثلا الحمدللہ، الحمد، اس میں جو ہا ہے وہ آپ جانتے ہیں ہا کس طرح پڑھی جاتی ہے، اور ایک گول ہا آتی ہے جو ہا کے طرح پڑھا جاتا ہے، ایک ہا ہوتا ہے اور ایک ہا ہے۔ تو الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ پڑھ لینا، تو یہ لحن جلی ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لینا۔ اسی طرح کسی حرکت کو زبر زیر پیش کو تبدیل کر دینا۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے انعمتا، انعمتا، اب اس میں آخر میں جو تا پر زبر ہے اس زبر کی جگہ پیش پڑھ دینا، انعمتو، انعمتو، تو یہ واضح اور نمایاں غلطی ہے۔ اسی طرح کسی لفظ میں سے کسی حرف کو کم کر دینا، یا کسی لفظ میں کسی حرف کو بڑھا دینا، یا جہاں تشدید ہے، تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو تشدید کے بغیر پڑھ لینا۔ جیسے ربنا، با پر تشدید ہے، ہم پڑھتے ہیں ربنا، اور اس کو یوں اگر کوئی پڑھ لے ربنا، تو یہ بالکل واضح اور نمایاں غلطی ہے۔ یہ سب صورتیں لحن جلی کہلاتی ہیں۔ اور عزیز طلبہ لحن کا معنی ہے غلطی کا، جیسے آپ نے پڑھ لیا، اور جلی کے معنی ہے نمایاں اور واضح، نمایاں اور واضح۔ تو لحن جلی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نمایاں اور واضح غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے۔ لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ یہ کرنا کیسا ہے؟ تو لحن جلی کا حکم ہے کہ جو لحن جلی کرتا ہے تو وہ تلاوت قرآن میں حرام کام کر رہا ہے، یعنی لحن جلی کرنا حرام ہے، لحن جلی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ناجائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اس بات کا علم رکھتا ہے کہ فلاں شخص اپنی قرآن کی تلاوت میں لحن جلی کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی نمایاں اور واضح غلطی کرتا ہے، تو ایسے شخص کی قرآن کی تلاوت سننا بھی جائز نہیں۔
جو شخص ایک تو خود پڑھنا بھی جائز نہیں، اور اگر کوئی کر رہا ہے لحن جلی کے ساتھ تو اس کی قرآن کی تلاوت کرنا سننا بھی جائز نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، لحن جلی کا کیا حکم ہوا کہ لحن جلی کے حرام اور ناجائز ہے، اور جہاں تک یہ اس کی ایک صورت ناجائز ہونے کی ہے، اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو لحن جلی کرتا ہے، زبر زیر میں یا حرف میں تبدیلی کر لیتا ہے، تو اس سے الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ باتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور بسا اوقات ایسے تبدیل ہو جاتی ہیں کہ وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، کہ کفریہ باتیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں لحن جلی سے بچنا چاہیے۔ دوسری قسم لحن کی کیا ہے؟ خفی، یعنی لحن خفی۔ لحن خفی کسے کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن کریم کی تلاوت میں حسن اور زینت پیدا کرنے کے لیے تجوید کے جو اصول و قواعد طے کیے گئے ہیں، اور مختلف حروف کی ادائیگی کے لیے صفات علماء تجوید نے طے کی ہیں، ان کا لحاظ رکھے بغیر قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ جو اصول طے ہیں کہ بھائی جب را پر زبر ہوگا یا پیش ہوگا تو اس را کو موٹا پڑھا جائے گا، اس را کو موٹا پڑھا جائے گا، اور جہاں را پہ زیر آئے گا اس را کو باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے الرحمن، رحمان، یہ را پر زبر ہے تو ہم رحمان پڑھتے ہیں را کو موٹا کر کے۔ اگر کوئی پڑھے الرحمن، رحمان، تو یہ غلط ہے، اور یہ لحن خفی کہلاتا ہے کہ اس کے حرف کو اس کی صفات کے ساتھ ادا نہیں کیا گیا، تو ایسا یہ لحن خفی میں شمار ہوگا۔ اسی طرح جہاں غنہ کرنا ہے وہاں غنہ نہ کرے، جہاں مد کرنا ہے وہاں مد نہ کرے، تو یہ لحن خفی کہلاتا ہے، یعنی اس حرف کو اس کی صفات کے ساتھ ادا نہیں کیا جا رہا۔ جیسے لفظ جاء، اذا جاء، ابھی جا پر مد ہے، اور کوئی پڑھے اذا جاء، تو یہ لحن خفی ہے، اس سے اس کے مد کو چھوڑ دیا، اس کی صفت کو چھوڑ دیا، تو یہ لحن خفی کہلائے گا۔ لحن کے معنی غلطی کے ہیں، آپ نے پڑھ لیا، اور خفی کے معنی ہے ہلکی، کیونکہ یہ جلی سے، جو جلی ہے، لحن جلی ہے، جو واضح اور نمایاں ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں ہلکی غلطی ہے، اس لیے اس کو لحن خفی کہا جاتا ہے، یعنی ہلکی غلطی، یعنی غلطی تو ہے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن لحن جلی کے مقابلے میں یہ ہلکی غلطی ہے۔ لحن خفی کا حکم کیا ہے؟ تو لحن خفی، قرآن کریم کی تلاوت میں لحن خفی کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اچھی بات نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا حسن و زینت اور خوبصورتی لحن خفی، یہ جو صفات ہیں حروف کی اسی سے ادا ہوں گی، اگر ہم اس کو ادا نہیں کر رہے تو یہ لحن خفی ہو جائے گا، اور ایسی غلطیوں پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، تو لحن خفی کا حکم مکروہ کا ہے۔ آخر میں عزیز طلبہ، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں اور خصوصاً حفاظ قرآن کے لیے ایک نصیحت ہے۔ آپ چونکہ جتنے سننے والے ہیں، پریپ میں پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں، آپ تمام طلبہ کرام حفاظ کرام ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ نصیحت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کے دوران ہر شخص، چاہے وہ حافظ قرآن ہو یا نہ ہو، اس کو لحن جلی اور لحن خفی دونوں سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہیں صرف لحن جلی جو حرام ہے اس سے بچ رہا ہے، اور لحن خفی جو مکروہ ہے اس کا ارتکاب کیا جائے، بلکہ ہمیں لحن جلی اور لحن خفی دونوں سے بچنا چاہیے۔ ویسے تو جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کو ان دونوں سے بچنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ حفاظ کرام جو اس کا اہتمام بسا اوقات چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو سپارہ جلدی ختم ہو جائے، اس کے چکر میں کبھی لحن جلی اور کبھی لحن خفی کرتے رہتے ہیں، اور تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں اور تیزی سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائی عزیز طلبہ، ضروری ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں، چاہے ہمارا ایک پارہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو، لیکن آرام سے
ٹھہر ٹھہر کے حروف کو اس کے مخرج سے اس کی صفات کے ساتھ ادا کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں بعض حفاظ کرام جو ہے کوئی 3 روزہ قرآن سنا رہا ہے، کوئی 6 روزہ سنا رہا ہے، کوئی 10 روزہ سنا رہا ہے، تو وہ تراویح میں جلد بازی کے چکر میں کہ ہماری جلدی تراویح ختم ہو جائے، قرآن جلدی ختم ہو جائے، اس میں اتنی تیزی میں قرآن پڑھتے ہیں، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو لحن جلی اور لحن خفی دونوں کا خیال نہیں ہوتا، اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اور لحن جلی اور لحن خفی دونوں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت چاہے تراویح میں پڑھیں، چاہے نماز میں پڑھیں، چاہے ایسے ہی ہم بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اس چیزوں کا اہتمام کریں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی لحن نہ ہو، چاہے وہ جلی ہو یا چاہے وہ خفی ہو، حرام ہو یا مکروہ ہو، ہمیں دونوں سے بچنا ہے تاکہ ہم جو تلاوت کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ٹھیک طور پر اچھے طریقے سے قرآن پاک کی بار بار تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلبہ، یہاں آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 36 کھول لیجئے تاکہ ہم گھر کا جو کام ہے، جو ہوم ورک ہے وہ دیکھ لیں۔ عزیز طلبہ، آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کا عملی کام، گھر کا کام صفحہ نمبر 36 اور 36 اور 37 میں موجود ہے، تو یہ آپ تمام طلبہ کو مکمل کرنا ہے۔ یہ کام مکمل کر کے آپ کو PDF کی صورت میں آپ کے گروپ میں بھیج دیا جائے گا، تو اس میں دیکھ کر آپ یہ کام مکمل کر لیں گے۔ ہر ہفتے آپ کو اس کا کام مل جایا کرے گا، تو آپ کوشش کریں جب آپ یہ سبق سنیں اور وہ PDF کی صورت میں یہ کام آپ تک پہنچ جائے تو فوراً اس کو کر لیں۔ ہر ہفتے کر لیں گے تو آپ کے لیے بوجھ بھی نہیں ہوگا، آگے کام بڑھے گا بھی نہیں کہ بعد میں کرنا مشکل ہو جائے، تو اس لیے ہر ہفتے آپ کام کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔